بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین العظیم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال کی توفیق اور رحمت سے ہم گزشتہ کئی جمعوں سے وطروں میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت کی تشریح اور تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ دعائے قنوت کا دوسرا حصہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے: اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی۔ تو ان الفاظ کی تشریح ہم نے پڑھ لی۔ آج جس لفظ کی تشریح پڑھنی ہے وہ یہ آخری لفظ ہے وَإِلَيْكَ نَسْعَى۔ ترجمہ یہ ہے اس لفظ کا کہ نمازی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر نماز میں یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم ہم تیری ہی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں ہے بلکہ مسلمان کی زندگی کا
یہ دستور العمل ہے، یہ لاہ حیات ہے۔ اس جملے سے رب العالمین نے یہ سکھایا ہے کہ انسانی زندگی کی ساری تگ و دو، ساری محنت اور ساری کوشش کا محور و مرکز اور منزل یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف جاتا ہوا نظر آئے، اللہ کی طرف دوڑتا ہوا نظر آئے۔ گویا انسانی زندگی کے شب و روز چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، غرض کے ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلقات بھی ہوں تو ان تعلقات کے ٹوٹنے اور جڑنے میں سب سے اہم نقطہ اللہ کی ذات ہو۔ یہ آواز تھوڑی جی کم کریں۔ جس بٹن دے اوتے لگے نا وہ آخری بٹن پر، آخری زیادہ کر دیتے، اور تھوڑا کھول، چلو بند کر دیتے ہی پورا تے کھول، بس۔ انسانی تعلقات کے ٹوٹنے اور جڑنے میں جو سب سے اہم نقطہ پیش نظر رہنا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہو، اور اسی بات کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ کسی سے تعلق اگر جڑ رہا ہے تو اس کا بھی مقصد اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہو، اور اگر کسی سے تعلق ٹوٹ رہا ہے تو اس کے پیش نظر بھی یہ ہو کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ اسلام اسی لیے خونی رشتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو روحانی رشتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام کا ابدی اور سرمدی اور عالمگیر پیغام یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے جڑا ارلے دو بٹن نے نا انہیں تھوڑا تھوڑا پروں تے کر دیو، تھوڑا تھوڑا، چل ہوں ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان جب اللہ کی ذات کی بنیاد پہ تعلق بناتا ہے تو اس تعلق کو اسلام سراہتا ہے، اور اس تعلق کے حوالے سے اسلام نہ پھر رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ علاقہ دیکھتا ہے۔ جو ایک اللہ کی ذات کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں، وہ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کی جو بھی زبان ہو، اسلام انہیں پھر اخوت کے اور اخوت کے سلسلے میں پرو کے رکھتا ہے۔ اور انسان کو اسی بات پہ لانے کے لیے کہ تیری
زندگی کا مقصد صرف اللہ کی طرف آنا ہو. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا نبوت و رسالت والا سلسلہ شروع کیا گیا. اللہ کے نبیوں کی محنت کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے کہ رب العالمین کے سارے پیغمبر مخلوق خدا کو خدا کے در پہ لانے کی محنت کرتے رہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محنت ایسی تھی کہ اس میں اللہ کے غیر سے تعلق توڑنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. غیر کے ساتھ تعلق رہے اور اللہ کے ساتھ بھی تعلق جڑ جائے، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے. سارے خداؤں کی نفی کرنا، سارے جھوٹے معبودوں کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ وہ نہیں معبود، وہ رازق، وہ خالق نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا، یہ اسلام کی سوچ ہے. چنانچہ آپ ان مقدس ہستیوں میں سے جس پیغمبر کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں گے، آپ کو یہ محنت نظر آئے گی کہ وہ غیر اللہ سے تعلق توڑنے پر آمادہ ہے اور اپنی قوم کو غیر اللہ کے ساتھ تعلق ختم کرنے کا اقرار کرواتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے. اس میں سے تھوڑا سا حصہ دیکھیے کہ قوم نے جب کبھی اس طرح کا کوئی اظہار کیا تمنا کا کہ غیر اللہ سے تعلق بنے، تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو پھر کس طرح سمجھایا اور کس طرح ان کو غصہ آیا اس بات پر کہ میں ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں اور یہ غیر اللہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یہ جھکاؤ اور میلان اور اس طرف منہ کرنا، یہ بھی نبیوں کو برداشت نہیں. چنانچہ یہ سورۃ الاعراف کی 2-3 آیتیں دیکھیے. قرآن حکیم کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے ہیں. راستے میں دریا آ گیا. اللہ اپنی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا. جیسے ہی دریا عبور کیا، آگے بڑا عجیب منظر تھا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، بنی اسرائیل، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ بھی ساتھ ہیں. جیسے ہی دریا پار کیا، دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یعکفون علی اصنام لہم، ان کے کچھ معبود ہیں، ان پر جھرمٹ کیے بیٹھے ہیں. اپنے صنم معبود اور بتوں پر وہ گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں. تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا نا کہ یہ کچھ خداؤں کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے،
تو انسان چونکہ ظاہر پرست ہے بالعموم، اور رب العالمین چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن پیغمبر بتا کے گئے ہیں کہ اللہ موجود ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی ساری کائنات کے رازق خالق مالک ہیں، اور پیغمبروں کی ساری محنت یہی تھی۔ تو دیکھیے ذرا قوم موسیٰ نے کیا کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے معبودوں کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں، دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں بھی ایسے ہی خدا چاہیے تھے، ہمارے معبود بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جو نظر آئیں، مختلف شکلیں ہوں ان کی۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جناب والا جس طرح کے یہ معبود ہیں، جیسے ان کے خدا ہیں، ایسے ہی کوئی خدا ہمارے لیے بھی بنا دیجئے نا۔ عجیب فرمائش۔ اصل میں انسان جب تک اس آسمانی روشنی لیتا نہیں نا تو رب کی ذات کو سمجھتا ہی نہیں۔ ہاں جی، ابھی میں نے اسی لیے لفظ بولا نا کہ حضرت موسیٰ ساتھ ہیں، پیغمبر ساتھ ہیں، اور بنا کے لائے، ذہن بنا کے لائے ہیں۔ اور اسی لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہر وقت اللہ کی توحید، اللہ کی توفیق سے بیان کرتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہ انسان بھول بڑی جلدی جاتا ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ پیغمبر ساتھ ہیں اور فرعون سے جان چھڑوا کے لا رہے ہیں، اور آتے ہی پھر فرمائش کر دی کہ ہمیں بھی ایک خدا بنا کے دو۔ لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر، نقطہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کے غیر سے لوگوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کے در پہ لایا جائے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی سنا کہ قوم نے یہ عجیب و غریب فرمائش کر دی کہ ہمارا بھی ایک خدا ہونا چاہیے، تو حیران ہو کے کہنے لگے، فرمایا انکم قوم تجہلون، عجیب جاہل قوم ہو تم نے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے، اور وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی لفظ بولا ہے۔ مکہ والوں نے بھی یہ مطالبے کیے تھے، وہ بھی بن دیکھے اور ان دیکھے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے بھی آپ سے کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کے خدا ہمارے بھی ہونے چاہیے جو آنکھوں سے نظر آئیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا، قل میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ یہاں بھی جہالت کی بات کی کہ او جاہلو، مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ شرک جو ہے نا، ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، پتہ نہیں اب باقاعدہ حیات ہیں کہ گزر گئے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بر صغیر کا جو شرک ہے یہ ہے برابر جہالت کے۔
یہاں جو قبروں کو پوجا جا رہا ہے، پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ گھوڑوں کو بھی سجدے، کتوں کو بھی سجدے، زندوں کو بھی سجدے، مردوں کو بھی سجدے، تو اس کے پیچھے بھی یہی جہالت ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم کو کہہ رہے ہیں وہ جاہل ہو، یہ کیا کرنے لگے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لفظ سے ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہاں اللہ کی بھی عبادت ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس طرح کے خدا بھی ہونے چاہیے جو نظر آئیں۔ تو بہرحال اللہ کے سارے پیغمبروں کا، سارے نبیوں کا جو پروگرام تھا، جو دعوت تھی، وہ یہی کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودوں کو دنیا میں پوجا جا رہا ہے، جس شکل میں بھی پوجا جا رہا ہے، مخلوق خدا کو ان سے توڑ کر، ان سے الگ کر کے ان کا رخ اللہ کی طرف موڑا جائے۔ چنانچہ یہی بات ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اقرار اور دعویٰ اور وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیری طرف ہی ہم دوڑیں گے۔ اور قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھی، اس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ بول رہے ہیں، فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورۃ الزاریات ہے یہ۔ پہلے اللہ کی قدرتیں بیان ہیں اور پھر آخر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں جب مختلف دلائل سے میں نے تمہیں بتا دیا کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ساری کائنات کو سجانے والا ایک اللہ ہے، اور اس ساری کائنات کا اختتام بھی ایک اللہ کے حکم پر ہونا ہے، دنیا میں لوگوں کا آنا، دنیا سے جانا، زمین، آسمان، فضائیں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، سب کچھ بنانے والا ایک اللہ ہے۔ تو اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے سوال، تمناؤں اور دعاؤں کے لیے تمہیں یہ کہتا ہوں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ایک اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ دعائے قنوت میں بھی یہ لفظ ہے إِلَيْكَ نَسْعَىٰ، کہ ہماری دوڑ آپ تک ہے، ہماری تگ و دو کا، جد و جہد کا، کوشش کا، محنت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے، اس کی وجہ بھی یعنی کہ سمجھ لیجئے تاکہ یہ دعائے قنوت ذرا تشریح کے ساتھ ہمیں سمجھ آئے۔ اللہ کی طرف دوڑنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اسی کے حکم سے، اور زندگی اور موت اسی کے حکم سے، اولاد اسی کے حکم سے، رزق اسی کے پاس۔ تو جب کسی اور کے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اس لیے سارے نبی، قرآن اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر سے تعلق توڑو اور اللہ کی طرف دوڑو۔ کسی عالم نے لکھا ہے نا کہ جس طرف سے تیر آ رہے ہوں، اگر ان تیروں سے بچنا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے دامن میں چلے جاؤ، اس کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے تشریح کے طور پہ فرمایا کہ یہ تقدیر کے تیر، صحت کا تیر، بیماری کا تیر، عزت اور ذلت کے تیر، یہ اللہ کی ذات کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو اگر ان تیروں کے بارے میں تم یہ چاہتے ہو کہ خیر و بھلائی ملے اور بہتری ملے، تو اس کے لیے تمہیں اللہ کی طرف ہی دوڑ کر جانا ہوگا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنانے ہوں گے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ایک حدیث ہے نفلوں کے بارے میں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہاں لفظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو اس سارے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا جو اصل لاہ عمل ہے، جو پروگرام ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے صبح و شام، ہماری نقل و حرکت، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس میں اللہ کی ذات کس حد تک ہے۔ اور یہ اسی لیے زور دیا جا رہا ہے نبیوں کی زبانی، قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے، کہ آج ہم ناپ گئے اللہ کی طرف، آج ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، آج ہم نے اللہ کی ذات کا حق نہ پہچانا، کاروبار میں اتنے مصروف رہے، معاملات میں اتنے مصروف رہے، زندگی کی الجھنوں میں، کچھ اللہ کی طرف سے، کچھ خود ساختہ قسم کی الجھنوں میں الجھے رہے اور اللہ کی طرف توجہ ہی نہ کی، تو یہ زندگی کا معاملہ ہے صرف چند روزہ، یہ چند روزہ معاملہ ہے۔ آج تو اللہ نے ہماری مرضی پہ چھوڑا ہے نا، حکم دیا ہے آنے کا، لیکن اختیار ہمارا رکھ دیا کہ دیکھیے کون آتا ہے کون نہیں۔ حی علی الصلاۃ کی صدا پہ اللہ کی طرف کون دوڑ لگاتا ہے، حی علی الفلاح کی صدا پہ اللہ کی طرف کون دوڑ لگاتا ہے۔ یہ زندگی کا، اس دنیا کا یہ اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آنا ہے جس دن ہمارا اختیار ختم ہو جانا ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی، اس کو بھی ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا واتقوا یوما ترجعون الی اللہ۔ آج تو دوڑے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی تجارت کبھی بزنس، کبھی دکان کبھی نوکری، یہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا، اور ان دوڑوں میں اللہ بھولے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھولنے کا بھی قرآن حکیم نے کئی دفعہ لفظ استعمال کیا، کئی دفعہ استعمال کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے قیامت والے دن۔ فرمائے کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تمہیں نہیں نا یہ یاد تھی یہ ملاقات کی ہونی ہے، عرش رحمان کے سامنے جانا ہے، یہ تمہیں دن کو، رات کو، سردیوں میں گرمیوں میں یاد نہیں کبھی آئی تھی، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن خاص کر یہ جو دوڑ ہے اللہ کی طرف، یہ آج ہمیں چیک کرنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سانس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا اسی زندگی میں کہ میری دوڑوں کا مرکز کیا ہے، میری جد و جہد کس کام کے لیے ہے، میری صبح کس کام کے لیے، میری شام کس کام کے لیے۔ تو بہرحال دنیا میں تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے کہ مؤذن کی آواز پہ لبیک کہنے والے کون، اور اپنے کاموں میں مصروف رہنے والے کون، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جہاں پھر یہ ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس دن کے بارے میں واتقوا کا لفظ اللہ نے بولا ہے، فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، بے اختیار ہو کے، بے بس ہو کے تم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ گے۔ قرآن حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن حکیم میں بھی، کہ من الاجداث سراعا، یہ سورۃ یاسین میں آپ تلاوت کرتے ہیں کہ قبروں سے اتنی جلدی اٹھیں گے لوگ، اور حدیث میں پھر آتا ہے کہ سارے میدان عرفات کی طرف دوڑیں گے بے اختیار ہو کر۔
بے خود ہو کر، کسی کا اختیار نہیں ہوگا، لیکن اللہ اس دن ایسا انداز بنا دیں گے کہ جو بھی قبر سے نکلے گا، ایک تو سراعن ہے، دوڑ سے یہ بھی لفظ بنا ہے کہ جلدی جلدی ایسے مٹی جھاڑ کے سارے بے لباس ہو کر، بے لباس بھی ہوں گے۔ کتنی بے بسی ہے۔ آج ہمارے بس میں ہے مؤذن کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن نہیں کہا جا رہا۔ لیکن اس دن ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب لوٹائے جاؤ گے، یہ ہے وہ بے بسی۔ یرجعون بھی ہے لفظ کہ تم وہ لوٹیں گے یا تم لوٹو گے، لیکن تم لوٹائے جاؤ گے، یہ بے بسی ہے۔ کہ آج تو ہمیں کچھ نہیں نہ کہا جاتا، ہم اذان پر نہیں آ کر لبیک کہتے، آتے نہیں مسجد کو، تو وہاں ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ جاؤ، وہاں آٹومیٹک خود کار انداز میں سارے ترجعون فیہ الی اللہ۔ اور فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، وہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب کو بتایا جائے گا دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، یہ مقصد ہے۔ یہاں یہ دارالعمل ہے، یہاں ابھی فیصلے نہیں ہوئے، نہ ہونے ہیں، لیکن اللہ کا یہی تو کرم ہے کہ قیامت کے سارے مناظر کھول کے رکھے ہیں۔ صرف قیامت کب واقع ہونی ہے یہ چھپایا ہے اللہ نے، یہ اپنے پاس رکھا علم۔ وہاں کیا کیا ہونا ہے یہ کوئی پردہ نہیں رہنے دیا اللہ نے۔ فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگوں اپنی زندگی میں اس دن کے حوالے سے ضرور حصہ رکھو، یاد رکھو، ڈرتے رہو اس دن سے جس دن بے اختیار ہو کر خودکار انداز میں، بے بسی کے انداز میں تم سارے اللہ کے پاس چلے آؤ گے، اور پھر اللہ ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا پورا پورا دے گا۔ اچھے عمل اچھا بدلہ، اور برے عمل تو برا بدلہ۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن عمل سیئا فعلیہا، جس نے بھی نیک عمل کیا اس کا بدلہ اسے ملے گا، اور جس نے برا عمل کیا